میرا نام عائشہ ہے اور جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ محبت، اعتماد اور ایک ایسے جھوٹ کی کہانی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے میری پوری زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے آیا تھا۔ جہاں اس رات میرے شوہر نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے اندھیرے میں دھکیل دیا، اور پھر اس رات میری شادی فرحان سے آج سے 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ فرحان ایک نیک، محنتی اور محبت کرنے والا شوہر تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا مگر خوشیوں سے بھرا تھا۔ فرحان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، عدنان، جو اس وقت صرف 16 برس کا تھا جب میں اس گھر میں بیاہ کرائی۔ عدنان سے میرا رشتہ بالکل اپنے چھوٹے بھائی جیسا تھا۔ وہ مجھے بھابھی کم اور دوست زیادہ سمجھتا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اسکول کی شرارتیں، دوستوں کے قصے، سب کچھ وہ مجھ سے شیئر کرتا۔ فرحان اکثر مذاق میں کہتا، عائشہ، لگتا ہے عدنان کی ماں تم ہی ہو، مجھ سے زیادہ باتیں تم سے کرتا ہے۔ میں بھی ہاں میں سر ہلا دیتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں فرحان کی بات تو سچ تھی، مگر میں آنے والے وقت سے لاعلم تھا۔ مجھے کیا پتہ تھا میری یہی خاموشی میری بربادی بننے والی تھی۔ سالوں گزرتے کہ عدنان بڑا ہوتا گیا، کالج کی تعلیم مکمل کی اور شہر کی ایک نجی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ میری ساس سسر گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ ہم تینوں یعنی میں، فرحان اور عدنان شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں ساتھ رہتے تھے۔ عدنان کی نوکری کچھ عرصے بعد اس کی منگنی ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی سمرہ سے طے ہوئی۔ سمرہ کا خاندان نہایت عزت دار اور اصول پسند تھا۔ سمرہ کے والد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر عدنان کا کردار اور اس کی مالی حالت مستحکم رہی تو ہی یہ رشتہ آگے بڑھے گا۔ ہم اپنی بیٹی کسی غیر ذمہ دار لڑکے کو نہیں دیں گے۔ یہ بات عدنان کے دل پر ایک بھاری ذمہ داری کی طرح سوار ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا سمرہ کے گھر والوں کے سامنے اپنی ایک اچھی مستحکم تصویر پیش کرے۔ سمرہ خوبصورت تھی اور ایک سے ایک رشتہ اس کے لیے آتا تھا، اور عدنان بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ عدنان کے کچھ نئے دوست بن گئے جو اسے آہستہ آہستہ جوئے کی محفلوں میں لے جانے لگے۔ شروع میں وہ صرف تفریح کے لیے جاتا، مگر جلد ہی عادت لت میں بدل گئی۔ چھوٹی چھوٹی رقمیں بڑی رقموں میں تبدیل ہونے لگی، دن رات اور رات دن میں بدلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عدنان اپنے دوستوں اور کچھ مقامی ساہوکاروں کا ایک بھاری قرض دار بن گیا۔ عدنان کے لیے یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر یہ بات فرحان یا گھر والوں کو معلوم ہو جاتی تو نہ صرف اس کی بدنامی ہوتی، بلکہ سمرہ کے گھر والے بھی یہ رشتہ فوراً توڑ دیتے، اور سب سے بڑھ کر وہ ساہوکار جن سے ان سے قرض لیا تھا دھمکیاں دینے لگے تھے، اگر رقم جلد واپس نہ ہوئی تو ہم تمہارے گھر آ کر تمہاری بھائی کو سب بتا دیں گے، اور پھر دن دہاڑے اپنی رقم تم سے وصول کر کے لے جائیں گے۔ عدنان خوف اور شرمندگی کے اس بھنور میں تنہا پھنس چکا تھا، نہ کسی کو بتا سکتا تھا اور نہ کسی سے مدد مانگ سکتا تھا۔ ایک شام میں نے اسے کچن کے باہر پریشان حال اکیلے بیٹھے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، آنکھیں سرخ تھی جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ عدنان، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اصرار کیا تو آخر کار وہ رو پڑا۔ بھابھی، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اگر یہ بات بھائی جان کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میری زندگی تباہ ہو جائے گی، سمرہ کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس نے مجھے ہچکچاتے ہوئے اپنی پوری کہانی سنائی، جوئے کی لت، بڑھتا ہوا قرض، ساہوکاروں کی دھمکیاں۔ میں سن کر پریشان ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس کے دل کی حالت پر ترس بھی آیا۔ آخر وہ میرا چھوٹا بھائی ہی تو تھا، مگر میں اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں تو ایک عورت تھی اور ان لوگوں سے نپٹنا تو میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے عدنان سے کہا کہ تمہیں فرحان کو بتا دینا چاہیے، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ ضرور کوئی حل نکالے گا۔ مگر عدنان نے ہاتھ جوڑ لیے۔ نہیں بھابھی، خدا کے لیے بھائی جان کو مت بتائیں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کی قسم، میں ایک بار میری مدد کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی جوئے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میں نے کافی دیر سوچا، دل کہتا تھا فرحان کو بتا دوں، مگر دوسری طرف عدنان کی حالت، اس کی منتیں اور اس کے مستقبل کی فکر مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں کچھ کروں۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور منت کرنے لگا، پلیز ایک بار بچا لیں۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے عدنان، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر یہ آخری بار ہونا چاہیے، اور وعدہ کرو آئندہ کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے۔
عدنان نے آنسوؤں کے ساتھ وعدہ کیا اور اسی وعدے کے ساتھ میں نے اپنی شادی کے کچھ زیورات خاموشی سے قریبی صرافے کی دکان پر بیچنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خاموش قربانی آنے والے دنوں میں میرے اپنے گھر کو تباہی کے دہانے پر لے آئے گی۔ اگلے دن میں نے بہانہ بنایا کہ اس کے سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اور خاموشی سے اپنی شادی کے کچھ زیورات ایک بیگ میں چھپا کر شہر کے ایک صرافے کی دکان پر پہنچ گئی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی زیورات تھے جو فرحان نے بڑی محبت سے ہماری شادی پر مجھے دیے تھے۔ ہر زیور کے پیچھے ایک یادگار لمحہ جڑا تھا۔ وہ شادی کی انگوٹھی جو پہلی رات اس نے میری انگلی میں پہنائی تھی، مجھے دیتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ صرافے نے زیورات دیکھے، تولے اور معقول رقم ادا کر دی۔ میں نے وہ رقم اسی وقت عدنان کے حوالے کی، اس شرط پر کہ وہ فوراً قرض چکا کر اس گندی صحبت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ عدنان نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بھابی، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میری عزت بچا لی۔ میں نے کہا، عزت تو بچا لی ہے، لیکن خدا کے لیے تم میری عزت بچا لینا۔ مجھے لگا معاملہ ختم ہو گیا، مگر ابھی تو ایک طوفان آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد فرحان نے میری الماری میں وہ خالی ڈبہ دیکھ لیا جس میں میرے زیورات رکھے ہوتے تھے۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، عائشہ، یہ زیورات کہاں ہیں؟ میں نے تو یہ سیٹ خاص طور پر تمہارے لیے بنوایا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ عدنان سے کیا وعدہ مجھے سچ بولنے سے روک رہا تھا۔ میں نے ٹال مٹول کی۔ وہ میں نے مرمت کے لیے دی ہیں، جلد واپس آ جائیں گے۔ فرحان نے اس وقت زیادہ سوال نہ کیا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا شک ضرور بیٹھ گیا۔ اسی دوران میری کچھ اور خفیہ سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں۔ دراصل عدنان کا معاملہ جتنا اس نے بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ سنگین نکلا۔ ایک قرض چکانے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے مزید 2 ساہوکاروں سے بھی قرض لے رکھا تھا۔ وہ دوبارہ میرے پاس آیا، رو رو کر منتیں کرنے لگا، بھابی بس ایک آخری بار، اگر اس بار مدد نہ ملی تو وہ لوگ گھر آ کر تماشا کھڑا کر دیں گے۔ سمرا کے گھر والوں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا، ڈانٹا بھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر دل نرم پڑ گیا۔ اس بار میں نے اپنی کچھ بچت اور ایک قریبی سہیلی سے خاموشی سے تھوڑی رقم لی۔ اس سلسلے میں مجھے کئی بار خفیہ طور پر صرافے کی دکان اور سہیلی کے گھر آنا جانا پڑا۔ فرحان، جو ایک محتاط اور باشعور انسان تھا، آہستہ آہستہ میرے اس عجیب رویے کو محسوس کرنے لگا۔ میرا اچانک بغیر بتائے گھر سے نکلنا، فون پر سرگوشیوں میں باتیں کرنا اور سب سے بڑھ کر زیورات کا غائب ہونا، اس کے دل میں شکوک و شبہات جڑ پکڑنے لگے۔ ایک رات فرحان نے سیدھا مجھ سے پوچھ لیا، عائشہ، سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو، اور میرے زیورات کہاں گئے؟ میں نے عدنان سے کیے وعدے کی خاطر ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا۔ فرحان، ایسی کوئی بات نہیں، بس سہیلیوں کے ساتھ کچھ مصروفیات ہیں۔ مگر فرحان کو یقین نہ آیا۔ اس کی نظروں میں اب مجھ پر شک کے سائے صاف نظر آنے لگے تھے۔ ادھر عدنان کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ ساہوکار جسے اس نے دوسری بار قرض لیا تھا، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ہمارے گھر کے باہر آ دھمکا۔ اس نے بلند آواز میں عدنان کا نام لے کر پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ فرحان، جو اس وقت گھر پر موجود تھا، باہر نکل کر حیرانی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ عدنان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً ساہوکار کو کچھ رقم دے کر اسے چپ کروایا اور کسی نہ کسی طرح اسے واپس بھیج دیا۔ مگر فرحان اب مزید خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے عدنان کو سختی سے پکڑ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے عدنان؟ کس قرض کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہ لوگ ہمارے گھر کے سامنے تمہارا نام لے کر کیوں چیخ رہے تھے؟ عدنان کے پاس اب کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا سچ بولے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ خوف کے اس عالم میں اس کے ذہن میں ایک انتہائی غلط اور خطرناک خیال نے جنم لیا۔ ایک ایسا جھوٹ جو اس کی اپنی عزت تو بچا سکتا تھا، مگر پورے گھر کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا تھا۔ عدنان کے ذہن میں خوف اور مجبوری کے اس عالم میں ایک شیطانی خیال نے جنم لیا۔ اس نے سوچا، اگر میں سچ بتا دوں تو بھائی جان مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سمرا کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، کیوں نہ کسی اور طرف توجہ ہٹا دی جائے۔ اس نے لرزتی آواز میں جھوٹ بولنا شروع کیا، بھائی جان میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ فرحان نے سختی سے پوچھا، کیا بات ہے عدنان؟ صاف صاف بتاؤ۔ عدنان نے نظریں جھکائے جھوٹ کا ایسا جال بننا شروع کیا جو سن کر فرحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی جان، دراصل بھابی کچھ عرصے سے ایک آدمی سے ملتی ہیں۔ میں نے کئی بار انہیں صرافے کی دکان کے قریب کسی نامعلوم شخص سے باتیں کرتے دیکھا ہے،
और ये जो साहूकार आया है वो दरअसल मेरे पास नहीं बल्कि भाभी के किसी मामले में उलझा हुआ था। मैंने सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए खुद पर ये इल्ज़ाम ले लिया। ये सुनकर फरहान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका सर चकनाने लगा। ये क्या कह रहे हो अदनान? आयशा और कोई नामालूम आदमी? अदनान ने झूठी मासूमियत के साथ मज़ीद कहा, भाईजान मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि आप टूट जाएंगे, मगर अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मुझे सच बताना पड़ा। फरहान सदमे की हालत में सीधा मेरे पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, बेयकीनी सब कुछ झलक रहा था। आयशा, इसने बुलंद आवाज़ में पुकारा, सच बताओ, क्या ये सच है? तुम किसी और मर्द से मिलती हो? मेरे जेवरात इसलिए गायब हुए? मैंने हैरत और सदमे से फरहान की तरफ देखा। फरहान, ये तुम क्या कह रहे हो? किसने ये झूठ फैलाया? अदनान ने सब बता दिया। फरहान चलाया। इसने बताया कि तुम किसी नामालूम शख्स से मिलती हो, वो साहूकार तुम्हारी वजह से आया था और अदनान ने सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए खुद पर इल्ज़ाम लिया। मेरा दिल के सुनकर टूट कर बिखर गया। जिस अदनान की खातिर मैंने शोहर से चोरी अपना जेवर तक बेच दिया था, आज वही अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा था। फरहान, ये सरासर झूठ है। मैंने आंसुओं के साथ सफाई देने की कोशिश की। मैंने अदनान की मदद की थी, उसकी वजह से मैंने अपने जेवरात बेचे, खुफिया तौर पर मुलाकातें की, मगर वो सब उसी के कर्ज के सिलसिले में था। मगर फरहान का जहन इस वक्त गुस्से और सदमे की वजह से कुछ सुनने को तैयार न था। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अदनान क्यों खुद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लेगा अगर ये सच ना होता? मैंने मायूसी से अदनान की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि सच बोल देगा, मगर अदनान नज़रें चुराते हुए खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में शायद थोड़ी शर्मिंदगी ज़रूर थी, मगर अपनी इज्जत और समरा के रिश्ते का खौफ उस पर हावी हो चुका था। उस रात के बाद हमारा घर जैसे जहन्नुम बन गया। फरहान ने खींच कर मुझको थप्पड़ मारा। आवाज़ इस कदर ज़ोर की थी कि अदनान की चीख निकल गई। फरहान मुझसे बात करना छोड़ चुका था। घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव छाया रहता। मोहल्ले और रिश्तेदार तक भी आहिस्ता आहिस्ता ये बातें फैलने लगी। कुछ लोग मेरी तरफ शक भरी नज़रों से देखने लगे। एक दिन फरहान ने सर्द महरी से मुझे बताया, आयशा, मैंने फ़ैसला किया कि कुछ दिन तुम्हें अपने मैके जाना होगा। मुझे कुछ वक्त अकेले सोचने की ज़रूरत है। मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें मज़ीद अपनी ज़िंदगी में जगह देनी भी चाहिए या नहीं। मैं टूटे दिल के साथ अपने मैके चली गई। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने अदनान की खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान की थी और बदले में मुझे ये सिला मिला। मैके पहुंचकर मैंने अपनी अम्मी को हिम्मत करके सारी बात बताई। अम्मी ने अफसोस से सर हिलाया। बेटी, नेकी कर दरिया में डाल, अल्लाह सब देख रहा है। सच चाहे कितनी ही देर से क्यों ना सामने आए, आता ज़रूर है। बहरहाल गलती तुम्हारी है, भुगतना भी तुमको ही पड़ेगी। इधर घर में अदनान के दिल पर ज़मीर की चोटें पड़नी शुरू हो गई। समरा का रिश्ता अगरचे अभी तक महफूज था, मगर घर का सुकून बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। फरहान दिन ब दिन मज़ीद अफसरदा और गुस्सीला होता जा रहा था और अदनान को अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा कि उसके एक झूठ ने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो हर झूठ का पर्दा हमेशा के लिए चाक करने वाला था। मैके में 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मेरा दिल हर रोज़ उम्मीद और मायूसी के दरमियान झूलता रहता। इधर घर में हालात जैसे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे। हुआ कुछ यूं कि जिस साहूकार ने अदनान से दूसरी बार कर्ज लिया था, उसकी पहले सराफे से जहां मैंने जेवरात बेचे थे, जान पहचान निकली। एक दिन वही साहूकार अपने कुछ बाकी पैसों के सिलसिले में दोबारा हमारे घर के करीब आया। इत्तफाक से फरहान उसी वक्त घर के बाहर मौजूद था। फरहान ने सख्ती से उसे रोका और पूछा, तुम बार बार मेरे घर क्यों आते हो? किसका कर्ज है ये? साहूकार ने बगैर किसी झिझक के साफ बता दिया, जनाब, ये कर्ज आपके छोटे भाई अदनान साहब का है। जुए में उन्होंने काफ़ी रकम गंवाई और मुझसे उधार लिया था। हाँ, कुछ रकम उन्होंने वापस कर दी है, मगर अभी भी कुछ बाकी है। फरहान को अपने कानों पर यकीन न आया। मगर अदनान ने तो कहा था ये मामला आयशा का है। साहूकार हैरत से बोला, भाभी का? नहीं जनाब, मैं तो सिर्फ अदनान साहब को जानता हूँ। हाँ, एक बार एक खतून उनके साथ सराफे की दुकान पर आई थी, शायद जेवरात बेचने। सुना है इन्हें पैसों से अदनान साहब ने मेरा कुछ कर्ज चुकाया था। फरहान के पैरों तले दोबारा ज़मीन निकल गई। ये सच सुनकर वो मुझसे नज़रें मिलाने की काबिल ना रहा था।
جس بیوی کو اس نے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، اسی نے اس کے گھر کو بچانے کے لیے اتنی بڑی تہمت تک برداشت کر لی تھی۔ اسی شام فرحان نے عدنان کو سختی سے کمرے میں بلایا۔ عدنان، سچ سچ بتاؤ، یہ جو ساہوکار کہہ رہا تھا وہ سچ ہے؟ کیا یہ قرض تمہارا تھا اور عائشہ نے اپنے زیورات بیچ کر تمہاری مدد کی تھی؟ عدنان کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سفید پڑ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا مزید کیسے جھوٹ بولے۔ فرحان کی آنکھوں میں کیسا غصہ اور تکلیف تھی جسے دیکھ کر عدنان کے اندر کا ضمیر آخرکار جاگ اٹھا۔ وہ فرحان کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر پوری سچائی بتانی شروع کی۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے اور سب سے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ میں جوئے کی لت میں پھنس گیا تھا، بھاری قرض چڑھ گیا تھا۔ مجھے آپ کے غصے کا اور سمرہ کا رشتہ ٹوٹنے کا اتنا خوف تھا کہ میں نے بھابھی سے مدد مانگی۔ انہوں نے اپنے زیورات بیچ کر خاموشی سے میری مدد کی، اور جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھابھی پر وہ گھناؤنا جھوٹا الزام لگا دیا۔ بھابھی بالکل بے قصور ہیں، ساری غلطی میری ہے۔ فرحان یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کا دل غصے اور ندامت اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ اس نے سختی سے عدنان کا گریبان پکڑا۔ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بے قصور عورت کی عزت پر داغ لگا دیا، اس عورت کی جس نے اپنے زیورات بیچ کر تمہاری مدد کی۔ عدنان شرمندگی سے مزید رو پڑا۔ میں جانتا ہوں بھائی جان، میں نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ فرحان اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً میرے میکے کی طرف روانہ ہوا۔ رات گئے وہ ہمارے گھر پہنچا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں ندامت اور محبت دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ عائشہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے تم پر یقین کرنے کی بجائے ایک لمحاتی جھوٹ پر بھروسہ کر لیا۔ عدنان نے سب سچ بتا دیا۔ مجھے معلوم ہے تم نے اپنے زیورات بیچ کر اسے بچانے کی کوشش کی اور بدلے میں تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرحان، مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ زیورات گئے یا مجھے میکے آنا پڑا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے اتنے سالوں کے ساتھ کے بعد بھی مجھ پر شک کیا۔ فرحان نے شرمندگی سے میرا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، آئندہ میں کبھی بغیر سچائی جانے کسی پر یقین نہیں کروں گا۔ تم واپس چلو، وہ گھر تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ میں فرحان کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ عدنان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ بھابھی، میں جانتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں، مگر آئندہ زندگی میں آپ کا احسان اور اپنی غلطی کبھی نہیں بھولوں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ عدنان نے جوئے کی لت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اپنی محنت اور ایمانداری سے اپنے قرض چکائے، اور کچھ عرصے بعد سمرہ سے اس کی شادی بھی خوش اسلوبی سے مکمل ہوئی۔ فرحان اور میرا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پراعتماد ہو گیا۔ آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت میں نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی ہوتی تو نہ مجھے یہ تکلیف سہنی پڑتی اور نہ ہی یہ دن دیکھنے پڑتے۔ مگر شاید یہی زندگی ہے، انسان ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتا ہے۔